مووی کے شروع میں ایک جگہ دکھاتے ہیں جو کہ برف سے ڈھکی ہوئی ہے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پوری زمین میں برف موجود ہے، جس کی وجہ سے لوگ ڈیفرنٹ کالونیز کی شکل میں انڈر گراؤنڈ بنکرز میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس مووی میں دو کالونیز کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس میں کالونی 7 اور کالونی 5 شامل ہیں۔ کالونی 7 کے باہر یہ جو بندہ کام کر رہا ہے، یہ ہماری آج کی مووی کا مین کریکٹر ہے، جس کا نام سیم ہے۔ اب اس کالونی کا گیٹ کھلتا ہے اور دو گارڈز ایک بندے کو کالونی سے باہر نکالتے ہیں۔ یہ بندہ ان لوگوں سے ایک دن کا وقت مانگتا ہے اور ساتھ میں دوا بھی مانگتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ انفیکٹڈ ہو چکا ہے۔ اس کالونی کا اصول یہ ہے کہ جو بندہ بیماری میں مبتلا ہوگا اس کے پاس دو آپشن ہیں، موت یا جلاوطنی۔ یہ بندہ جلاوطن ہونا چاہتا ہے، پر سیکیورٹی میں موجود بندہ جس کا نام میسن ہے اسے مارنا چاہتا ہے۔ سیم میسن کو روکتا ہے، پر میسن اس بندے کو گن سے شوٹ کرتا ہے اور مار دیتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور سیم بنکر کے اندر جاتا ہے۔ اب بنکر کے اندر موجود زندگی دکھائی جاتی ہے، جہاں ہنی بیز ہیں۔ لوگوں نے اپنی ذہانت اور ضرورت کے پیش نظر یہاں مختلف قسم کی سبزیاں اگائی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے سیڈز کو ذخیرہ اندوز کیا ہے، اس امید سے کہ کبھی تو یہ برف پگھلے گی اور لوگ زمین میں کاشتکاری کر سکیں گے۔ اب اس مووی کے ایک اور اہم کریکٹر کو دکھایا جاتا ہے، جس کا نام برکس ہے، اور یہ کالونی 7 کا ہیڈ ہے۔ سیم برکس کو بنکر سے باہر ہونے والے انسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ میسن لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا ہے، جس پر برکس کہتا ہے کہ وہ بندہ پازیٹیو تھا، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی جان کو بھی خطرہ تھا، لہٰذا جو گیا سو گیا، ابھی ہمیں دوسری اہم چیزوں کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اب سیم اور برکس کنٹرول روم میں جاتے ہیں، جہاں پر ڈیوٹی پر مامور بندہ انہیں بتاتا ہے کہ کالونی 5 سے SOS کال آئی ہے، یعنی وہاں کچھ گڑبڑ ہے، جس پر برکس کہتا ہے کہ جلدی سے اعلان کرو کہ سب لوگ مین ہال میں میٹنگ کے لیے آ جائیں تاکہ یہ معاملہ ڈسکس ہو۔ سب لوگوں کو 30 منٹ کے اندر ہال میں جمع ہونے کا کہا جاتا ہے۔ برکس میسن کے پاس جاتا ہے اور اسے ڈانٹتا ہے کہ تم نے اس بندے کو جان سے کیوں مارا، تم اسے وہاں سے جانے دیتے، جس پر میسن کہتا ہے کہ انفیکٹڈ لوگ کالونی میں واپس آتے ہیں کیونکہ باہر برف میں انہیں کھانا نہیں ملتا ہے، جس سے بیماری پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر میسن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام کائے ہے، اور کائے سیم کی گرل فرینڈ ہے۔ سیم کائے سے خرگوش کے لیے پروٹین مانگتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور سب لوگ میٹنگ کے لیے ہال میں اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں برکس بتاتا ہے کہ کالونی 5 سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے، وہ کسی بھی ریڈیو کالز کا جواب نہیں دے رہے ہیں، لہٰذا ہم 3 بندوں کی ایک ٹیم کالونی 5 کی طرف بھیجیں گے، جس کو میں خود لیڈ کروں گا، اور مجھے 2 بندے چاہیے۔ جس پر میسن اعتراض کرتا ہے کہ ہمیں اپنی کالونی کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ دوسرے لوگوں کا۔ کائے میسن کو ٹوکتے ہوئے کہتی ہے کہ ہمارا کالونی 5 سے ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، لہٰذا ہمیں ان کی مدد کرنا ہوگا۔ سیم کہتا ہے کہ وہ برکس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، اور گریڈن بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب برکس کہتا ہے کہ جب تک ہم واپس نہیں آئیں گے تب تک کائے اس کالونی کی انچارج رہے گی، جس پر میسن کافی غصے میں ہوتا ہے۔ رات کو کائے اور سیم انٹیمیٹ بھی ہوتے ہیں۔ اگلی صبح سیم، برکس اور گریڈن بنکر سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو اب کالونی 5 تک جانا ہے۔ ان کا یہ سفر کافی کٹھن ہے کیونکہ انہیں پیدل ہی جانا ہے۔ راستے میں انہیں تیز برف باری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ لوگ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں دکھایا جاتا ہے کہ ہیومن سویلائزیشن کیسے ڈسٹروائے ہوئی ہے، اور لوگ انڈر گراؤنڈ بنکرز میں رہنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ایک ویدر موڈیفیکیشن ٹاور کے پاس سے گزرتے ہیں جو کہ خراب ہو چکا ہے۔ اب ایک ٹوٹا پھوٹا برج دکھاتے ہیں جو کہ کالونی 7 اور کالونی 5 کے درمیان واحد ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ ہے، اور یہ لوگ کافی دقت سے اس پل کو پار کرتے ہیں کیونکہ برکس اس سے گرتے گرتے بچ جاتا ہے، اور یہاں انہیں 2 بندوں کی لاشیں بھی ملتی ہیں۔
सीन शिफ्ट होता है और ये लोग चलते चलते एक चॉपर के पास पहुंच जाते हैं। ये चॉपर बर्फ़ में आधा दफन है, इसके विंग्स भी टूट चुके हैं और ख़राब पड़ा है। अब ये लोग दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हैं। ग्रेडन ब्रिक्स से पूछता है कि ये चॉपर का इस्तेमाल किस लिए होता है, जिस पर ब्रिक्स बताता है कि ये हवा में उड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तीनों रात गुजारने के लिए यहाँ रुकते हैं और काफ़ी खुशगवार मूड में गपशप करते हैं। अगली सुबह ये लोग कॉलोनी 5 की तरफ चलना शुरू करते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें काफ़ी अजीब सा लगता है क्योंकि मेन गेट टूटा हुआ है और बाहर बर्फ़ में खून बिखरा पड़ा है। एक एक करके ये लोग सीढ़ियाँ उतरते हुए कॉलोनी 5 के बेसमेंट तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ हर तरफ खून मौजूद होता है। इन लोगों को लगता है कि यहाँ कुछ तो हुआ है। ब्रिक्स ग्रेडन को सेल्फ डिफेंस के लिए एक पिस्तौल देता है और ये लोग आगे बढ़ते हैं। एक रूम के अंदर उन्हें लाशें और दीवार पर खून के धब्बे नज़र आते हैं, पर ये खामोशी से चीज़ों का मुआयना करते हैं। उन्हें कहीं से कोई डरावनी आवाज़ आती है, जिस पर ब्रिक्स खामोश रहने का इशारा करता है। ये तीनों एक दरवाजे तक जाते हैं जो कि लॉक है, जिसे तोड़ने की कोशिश की गई है पर तोड़ा नहीं जा सका है। सैम इस दरवाजे को एक ट्रिक की मदद से अनलॉक करता है और सब लोग अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक शख्स मिलता है जो कि बहुत डरा हुआ है। ये शख्स अपना नाम लीलन बताता है और इन लोगों से पानी और खुराक मांगता है। इसके बाद लीलन उन्हें बताता है कि हमारी कॉलोनी को एक ट्रांसमिशन मिला जिसमें कुछ लोगों ने ऐसी जगह दरियाफ्त की है जहां पर खुश्क ज़मीन पाई जाती है और काश्तकारी भी की जा सकती है, जिस पर कॉलोनी 5 ने एक ग्रुप को उस जगह भेजा, लेकिन वो जगह तो नहीं मिली। पर उसके नतीजे में कुछ लोग हमारी टीम का पीछा करके हमारी कॉलोनी तक आए और सब लोगों को मार डाला। सैम लीलैंड से उस लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो कि 47 डिग्री नॉर्थ पर है। ब्रिक्स अब लीलन को अपने साथ कॉलोनी 7 में ले जाना चाहता है, पर लीलन ये कहकर जाने से इनकार करता है कि मैं इस रूम में सेफ हूँ और वो लोग अब भी बाहर होंगे और बाहर बहुत ख़तरा है। अब ये लोग वापस जाने के लिए बाहर निकलते हैं, पर लीलन ख़ुद को दरवाजे के पीछे लॉक करता है, जिसकी वजह से वो उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। पर इन लोगों को इस बंकर के अंदर कहीं से एक आवाज़ आने लगती है और ये लोग उस आवाज़ का पीछा करते हैं और एक जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें रोशनी नज़र आती है और ये लोग धीरे धीरे खामोशी के साथ उस लाइट वाली जगह पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक बंदा लाशों को चॉप कर रहा है और कॉलोनी वालों की लाशों के टुकड़े पड़े हुए हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग आदमखोर हैं जो कि इंसानी गोश्त खाकर ज़िंदा रहते हैं। लाशों को काटते हुए अचानक से ये बंदा रुक जाता है क्योंकि इसे ज़िंदा इंसानों की खुशबू आ जाती है और ये मुड़कर इन लोगों पर हमला करता है, पर सैम इसे गोली मारकर हलाक करता है। इतने में दूसरे आदमखोर नींद से जाग जाते हैं। इनकी तादाद तकरीबन 50 के करीब होती है। ये लोग 2-3 आदमखोरों को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर ग्रेडन को कुछ आदमखोर पकड़ लेते हैं। सैम और ब्रिक्स इन आदमखोरों को मार डालते हैं, पर देर हो चुकी थी क्योंकि ग्रेडन अब मारा जा चुका था और ये लोग वहां से भाग जाते हैं। आदमखोरों के वहां आने से पहले उन्हें इस बंकर से बाहर निकलना होता है। दौड़ते दौड़ते ये लोग सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। सैम आदमखोरों को रोकता है और ब्रिक्स अपनी गन की मदद से सीढ़ियां तोड़ता है ताकि आदमखोर ऊपर न चढ़ सकें। आदमखोर वहां पहुंचकर ब्रिक्स को बड़ी हकारत वाली नज़रों से देखते हैं और आदमखोरों का लीडर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। सैम और ब्रिक्स बंकर से बाहर निकलते हैं। सैम ब्रिक्स से कहता है कि नीचे अभी भी कुछ लोग ज़िंदा हैं, जिस पर ब्रिक्स कहता है कि हम उन लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं और साथ ही एक डायनामाइट जलाकर नीचे फेंकता है और दोनों भागकर दूर चले जाते हैं और ब्लास्ट होकर कॉलोनी का शेफ्ट ज़मीन बोस होता है। ये दोनों इस मंज़र को देखते हैं और काफ़ी दुखी भी होते हैं। अब ये लोग वापस अपनी कॉलोनी की तरफ रवाना होते हैं।
ہیں۔ راستے میں یہ لوگ پیچھے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے ذہنوں میں اب بھی خوف موجود ہوتا ہے۔ آخرکار یہ لوگ اسی چوپر کے پاس آ جاتے ہیں جہاں یہ پہلے رکے تھے۔ سیم کہتا ہے کہ ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، پر برکس کہتا ہے کہ باہر بہت سردی ہے، اگر ہم یہاں نہیں رکے تو جم کر مر جائیں گے، لہٰذا یہ لوگ رات گزارنے کے لیے یہاں رکتے ہیں اور کافی دیر باتیں بھی کرتے ہیں۔ اگلی صبح یہ لوگ چوپر سے باہر نکلتے ہیں اور سیم دوربین کی مدد سے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اسے وہی آدم خور نظر آتے ہیں۔ برکس سیم سے پوچھتا ہے کہ وہ کتنے ہیں، جس پر سیم کہتا ہے 20 یا اس سے زیادہ، اور یہ آدم خور ان دونوں کے فٹ پرنٹس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں اور ان کا ارادہ ان کی کالونی تک پہنچنے کا ہے، لہٰذا یہ دونوں جلدی سے پل تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پر ان آدم خوروں کو روکا جا سکے۔ دوسری طرف آدم خور بھی اپنے ہتھیاروں کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ سیم اور برکس پل تک آ جاتے ہیں لیکن آدم خور بھی ان کے کافی قریب پہنچے ہیں۔ برکس پل توڑنے کے لیے ایک ڈائنامائٹ جلاتا ہے، پر ہوا کی وجہ سے ڈائنامائٹ کی بتی گل ہو جاتی ہے۔ برکس وہاں جا کر پھر سے ڈائنامائٹ جلانا چاہتا ہے، پر سیم اسے روکتا ہے کہ وہ لوگ بہت نزدیک آ چکے ہیں اور ہمیں یہاں سے بھاگنا چاہیے۔ لیکن برکس دوڑ کر ڈائنامائٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے جلانے کی کوشش کرتا ہے، تبھی آدم خور بھی وہاں آ جاتے ہیں، پر ان کے درمیان تھوڑا سا گیپ ہے کیونکہ پل ٹوٹا ہوا ہے اور چھلانگ لگا کر دوسری طرف جایا جا سکتا ہے، اور دو آدم خور اس کوشش میں نیچے گر کر مر جاتے ہیں۔ اتنے میں برکس ڈائنامائٹ بھی جلاتا ہے اور کچھ آدم خور چھلانگ لگا کر برکس کے پاس آ جاتے ہیں۔ ایک دو کو برکس جان سے مار ڈالتا ہے، پر جب بہت سے لوگ برکس کو گھیرتے ہیں تو اچانک سے بلاسٹ ہوتا ہے، پل بھی ٹوٹ جاتا ہے، پر ساتھ ہی برکس بھی جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ پل کے ایک طرف سیم آدم خوروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ پل کی دوسری طرف آدم خور اور ان کا لیڈر سیم کو تاڑتے ہیں۔ اب سیم اکیلے ہی دوڑتا ہوا کالونی کی طرف بھاگتا ہے اور آخرکار کالونی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اسے حد سے زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ دوسری طرف میسن نے کالونی کا چارج زبردستی اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اور کالونی والوں پر ظلم کرتا ہے اور ایک بندے کو بھی مار ڈالتا ہے۔ کائی اسے روکنا چاہتی ہے پر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتی ہے کیونکہ میسن اب کسی کی بات نہیں مانتا ہے اور وہ کالونی اپنے بنائے اصولوں کے تحت چلانا چاہتا ہے۔ کائی اب سیم کو دیکھ لیتی ہے جو کہ مدد کے لیے پکارتا ہے۔ کائی سیم کے پاس جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو چکا ہے، لیکن میسن پیچھے سے حملہ کر کے کائی کو بھی بے ہوش کراتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور سیم ہوش میں آ جاتا ہے۔ گریڈن کا فادر پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، جس پر سیم کہتا ہے کہ بہت کوشش کی پر گریڈن اور برکس کو نہیں بچا پائے۔ تبھی میسن وہاں آ کر سیم کو بستر سے باندھتا ہے، یعنی ایک طرح سے اسے ہاؤس اریسٹ کرتا ہے۔ سیم پوچھتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، جس کے جواب میں میسن کہتا ہے کہ اب کالونی میرے اصولوں کے تحت چلے گی اور برکس کے بنائے اصول اب کسی کام کے نہیں ہیں۔ سیم پوچھتا ہے کہ کائی کہاں ہے، جس پر میسن خاموش رہتا ہے۔ اب گریڈن کا والد سیم سے پوچھتا ہے کہ وہاں تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، جس پر سیم سب کچھ بتا دیتا ہے کہ آدم خوروں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور سیم کہتا ہے کہ وہ لوگ یہاں بھی آنے والے ہیں اور اس سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، پر میسن سیم کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتا ہے اور اسے ریسٹ کرنے کا مشورہ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک بچہ میسن سے چابی چرا کر سیم کو دیتا ہے تاکہ وہ آزاد ہو، جبکہ دوسری طرف میسن باہر جا کر دوربین سے ادھر ادھر دیکھتا ہے پر اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ گریڈن کا فادر میسن سے کہتا ہے کہ سیم جھوٹ نہیں بولتا ہے، لہٰذا ہمیں ہر خطرے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سیم خود کو چھڑا کر کائی کے پاس جاتا ہے اور یہ دونوں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور سیم کائی کو بھی چھڑوا دیتا ہے اور کائی کو کالونی 5 کی ساری بات بتا دیتا ہے۔ دوسری طرف میسن کنٹرول روم میں کیمرے چیک کرتا ہے، تبھی ایک بندہ آ کر بتاتا ہے کہ سیم بھاگ گیا ہے۔ ادھر سیم کائی کو وہ لوکیشن دکھاتا ہے جہاں زمین موجود ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے۔
اس کے بعد یہ دونوں سیٹس کے ڈبے اٹھا کر پیک کرتے ہیں تاکہ ساتھ لے جا سکیں، پر راستے میں میسن انہیں گن پوائنٹ پر لیتا ہے۔ سیم میسن سے کہتا ہے کہ ہمیں جلدی یہاں سے جانا ہوگا ورنہ دیر ہوگی، پر میسن کہتا ہے کہ کوئی بھی یہاں سے نہیں جائے گا اور میں اس جگہ کا انچارج ہوں۔ لیکن اتنے میں اوپر سے آواز آتی ہے، یعنی ان کے بنکر کا دروازہ توڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پر سیم کہتا ہے کہ او شٹ، ہمیں دیر ہو گئی اور وہ لوگ پہنچ گئے یہاں۔ اب یہ سب لوگ دوڑ کر کنٹرول روم میں جاتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ آدم خور بنکر کے تمام راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کے ایک ساتھی کا کٹا ہوا سر ان کو دکھا رہے ہیں۔ سیم میسن سے پوچھتا ہے کہ اب تو تمہیں مجھ پر یقین آیا ہوگا، جس پر میسن اپنی گن سیم کو دیتا ہے اور سب لوگوں کو ہتھیار کے ساتھ تیار ہونے کا کہتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ مین گیٹ میں پہنچ کر اپنی پوزیشنز لیتے ہیں اور اتنے میں آدم خور دروازہ توڑتے ہیں، لیکن اس دروازے سے اندر نہیں آتے ہیں بلکہ پیچھے والے دروازے سے اندر آ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں اور یہ لوگ بہت سے آدم خوروں کو مار ڈالتے ہیں، پر ان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں۔ گریڈن کا فادر بہادری سے ان کے ساتھ لڑتا ہے، پر آخر کار لیڈر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ میسن بھاگ کر ایک روم میں چھپ جاتا ہے اور دروازہ لاک کرتا ہے۔ کائی اور سیم دروازہ نوک کرتے ہیں لیکن میسن دروازہ نہیں کھولتا ہے کیونکہ میسن ایک خود غرض انسان ہے۔ برکس کی بیٹی نارا میسن کو زخمی کرتی ہے اور جلدی سے دروازہ کھولتی ہے اور کائی اور سیم اندر آتے ہیں اور ساتھ ہی ایک آدم خور بھی اندر آ جاتا ہے اور کائی گولی مار کر اسے ہلاک کرتی ہے۔ یہ لوگ جلدی سے دروازہ بند کرتے ہیں۔ اب سیم ایک ٹنل سے باہر جانے کا کہتا ہے، پر میسن کہتا ہے کہ ہمیں یہاں رہ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، جس پر نارا کہتی ہے کہ دروازے انہیں نہیں روک سکتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ ٹنل کے ذریعے باہر نکلتے ہیں۔ لیکن سیم جانے سے پہلے اپنی گن میسن کی طرف پھینکتا ہے۔ میسن گن لوڈ کر کے سیم پر تان لیتا ہے کیونکہ میسن زخمی ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا، جس پر سیم کہتا ہے کہ میسن ہر گولی تمہارے لیے قیمتی ہے، اسے ضائع مت کرو، اور یہ کہہ کر سیم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب میسن اس روم میں اکیلا ہوتا ہے۔ میسن پاس پڑے سلنڈر کو دیکھ لیتا ہے، اتنے میں آدم خور دروازہ توڑ کر وہاں آتے ہیں۔ میسن سلنڈر کو شوٹ کرتا ہے اور بلاسٹ کے نتیجے میں سب آدم خور مارے جاتے ہیں، لیکن آدم خوروں کا لیڈر اس سے بچ جاتا ہے اور سیم پر حملہ کرتا ہے اور اسے شدید زخمی کرتا ہے۔ سیم اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، جس پر وہ کہتا ہے کہ خون چاہتا ہوں۔ لیڈر سیم کو فرش پر گھسیٹتا ہے، پر سیم ایک کلاڑی سے لیڈر کی ٹانگ پر حملہ کرتا ہے اور ایک روڈ سے مار کر لیڈر کو بہت زیادہ زخمی کرتا ہے اور چاقو اٹھا کر اس کے سینے میں اتارتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ کائی اور دوسرے لوگ باہر نکل کر کالونی میں لگی آگ کی طرف دیکھتے ہیں۔ کائی سیم کا انتظار کرتی ہے کہ وہ زندہ بچا ہوگا۔ ادھر سیم اپنے گھر کی تباہی دیکھ کر بہت مایوس ہوتا ہے۔ کائی اور دوسرے لوگ بھی اپنی کالونی کو جلتا دیکھ کر بہت مایوس ہوتے ہیں۔ اتنے میں سیم وہاں آ جاتا ہے اور کائی اسے اوپر اٹھاتی ہے۔ کائی پوچھتی ہے کہ اب ہم کیا کریں گے، جس پر سیم کہتا ہے کہ یہاں سے چلو، اور یہ سب لوگ سیٹس لے کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ مووی یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔